الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص 10 مرتبہ صبح کو اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے اس کے بارے میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا، آپ کو آپ کے رفقا کو شہید کیا، ان کے بارے میں بھی عمومی طور پر بہت کم ذکر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے ہمارے اس بیان میں انہی لوگوں کا ذکر ہوگا کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں حصہ لیا۔ سب سے پہلے ہم یزید کا کچھ تذکرہ سنتے ہیں کہ یزید کون تھا اور اس کے کس طرح کے حالات تھے۔ یزید بنو امیہ کا ایک شخص ہے جو 25 ہجری میں پیدا ہوا اور 64 ہجری میں یہ مرا۔ So his total life was just 39 years. 39 سال کی عمر پا کر یہ مر گیا، اور واقعہ کربلا کا سب سے بڑا رسپانسیبل یہی شخص ہے۔ اس کے والد مشہور صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن یاد رہے کہ اولاد کا برا ہونا ماں باپ کی شان پہ ایفیکٹ نہیں کرتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا تو قرآن پاک نے اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ اے نوح وہ آپ کی فیملی میں سے، آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے شان و مرتبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ آپ کا بیٹا کافر تھا۔ ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی جنتی ہے، اور انتہائی قابل تعظیم اور رسپیکٹڈ پرسنالٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کا نجومی فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، لائک سٹارز، تو تم جس کی بھی اتباع کرو گے، اقتداء کرو گے، جس کو فالو کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا مت کہو، اس لیے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک مد a very small amount of barley، ایک مد اللہ پاک کی راہ میں خیرات کرتا ہے
تو وہ تم میں سے کسی کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے اللہ پاک کو زیادہ پیارا ہے۔ تو صحابی کا تھوڑے سے بالے اللہ پاک کی راہ میں دے دینا ہم میں سے کسی کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہے۔ تو اس سے صحابہ کرام کے اعمال کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک ان کے اعمال کتنے زیادہ محبوب ہیں۔ لیکن یزید اگرچہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، لیکن یہ بہت بدبخت، خبیث اور پلید آدمی تھا، فاسق، فاجر اور جری علی الکبائر تھا، محرمات کو حلال قرار دینے والا اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس نے واقعہ کربلا کے بعد بھی حرمین طیبین کے لوگوں پر انتہائی زیادہ ظلم و ستم کیا۔ واقعہ کربلا ہی اس کی بدبختی ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن اس نے مدینہ المنورہ پر اٹیک کروایا اور شام سے ایک لشکر بھیجا، آرمی بھیجی، اور اس لشکر نے مدینہ المنورہ میں وہ ظلم و ستم روا رکھا کہ جو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا اور نہ اس کے بعد۔ تو اس کی بھیجی ہوئی آرمی کے لوگوں نے تقریباً 700 کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہید کیا۔ تقریباً 10,000 تابعین کو شہید کیا اور تقریباً 1000 ورجن مسلم وومن ان کی بے حرمتی کی گئی۔ مسجد نبوی شریف 3 دن تک لاک رہی، نہ اس سے پہلے کبھی مسجد نبوی شریف لاک ہوئی تھی، نہ اس کے بعد کبھی ہوئی۔ نمازوں کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ یہ بھی کرونا کے دوران بھی مسجد نبوی شریف میں نمازیں ہوتی رہیں، ایسا نہیں کہ نمازوں کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن واحد وہ موقع تھا کہ مسجد نبوی شریف 3 دن کے لیے مکمل طور پر بند رکھی گئی، نہ اس میں اذان ہوئی نہ اس میں اقامت کہی گئی۔ البتہ ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی شریف میں کہیں چھپ کے بیٹھے رہے، اور جیسے ایک بندہ بالکل مینٹل ہوتا ہے اس طرح کی انہوں نے اپنی کیفیت ظاہر کی تاکہ یزیدی لشکر ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی سنتا تھا اور اقامت کی آواز بھی سنتا تھا، لیکن مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں دی گئی، مسجد نبوی شریف میں جماعت نہیں ہوئی، اقامت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ جگہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا ہے، ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ارشاد فرمایا کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اس جگہ پہ بھی یزید کے لشکر نے، ناپاک لشکر نے اپنے گھوڑے باندھے، اور ایک جگہ پہ گھوڑا باندھا جائے تو کیا وہ نجاست نہیں کرے گا؟ تو وہاں پر ان کے گھوڑے نجاستیں کرتے رہے، اس قدر خباثت برتی گئی، مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ چیز بھی واقعہ کربلا کے بعد ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے مکہ المکرمہ پر اٹیک کیا، یزید کے بھیجے ہوئے لشکر نے مکہ شریف والوں پر بہت ظلم کیے، اور خانہ کعبہ شریف کے اوپر سنگ باری کی گئی، پتھر برسائے گئے، خانہ کعبہ شریف کی عمارت کو صدمہ پہنچا، اس کے غلاف کے پردے جل گئے، اور جو تبرکات کعبہ شریف کے اندر رکھے گئے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا۔ حرمین طیبین کے لوگوں پر اس قدر ظلم و ستم کرنے والے شخص کو کیا کوئی صالح اور متقی قرار دے سکتا ہے؟ تو یزید اس بات کا رسپانسیبل ہے کہ وہ واقعہ کربلا میں اہل بیت اطہار کی شہادت کا بھی سبب بنا، اور حرمین طیبین پر اٹیک کرنا بھی اس کے حکم سے ہوا۔ لیکن یزید بدبخت جسٹ 3 years and some months
3 years and 7 months یہ حکومت کرنے کے بعد مر گیا. تو جسٹ 3 سال اور 7 مہینے اس نے حکومت کی، اور اب کبھی بھی اس کے مرنے سے لے کر اب تک کوئی بھی مسلمان اس کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتا ہے. لیکن امام علی مقام رضی اللہ عنہ اس وقت بھی شہزادے تھے، اس کے بعد بھی ان کی حکومت دلوں پر جاری ہے، اور قیامت تک ان کا حکم، ان کی حکومت دلوں پر جاری رہے گی. تو جو اونر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب امام علی مقام شہید ہوئے اس وقت پوری روئے زمین پر آپ کے مرتبے کا کوئی شخص موجود نہیں تھا. اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے زمین پر، آپ ان میں سب سے افضل تھے. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں اور خلفائے راشدین کے بعد حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما باقی ساری مخلوق سے افضل ہے. یہ جملہ پھر سنیں کہ نبیوں، رسولوں اور خلفائے راشدین کے بعد امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما باقی سب لوگوں سے افضل ہے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے وقت جتنے بھی لوگ روئے زمین پر موجود تھے ان میں سب سے زیادہ افضل تھے، اور آپ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار تھے کہ آپ کی بیعت کی جاتی، بجائے اس کے کہ آپ کسی فاسق و فاجر کی بیعت کرتے. اگر آپ رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کرتے تو اس کے ظلم و ستم اور اس کے گناہوں کو سرٹیفکیٹ مل جاتا کہ جب خاندان نبوت کے سب سے اس وقت موجود اعلیٰ فرد نے، نواسہ رسول نے اس کی بیعت کر لی ہو، تو اس کو گویا جواز مل جاتا کہ وہ اپنی بدبختیاں جاری رکھے. لیکن امام علی مقام نے ظلم و ستم کے آگے جھکنے سے انکار فرما دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ظلم ہمیشہ ہار جاتا ہے اور مظلومیت کی فتح ہوتی ہے. حق جیتتا ہے اور باطل ہار جاتا ہے. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والوں میں یزید کا ذکر ہم نے سنا. تو یزید سیریا کے شہر حمص، اس میں 39 ایئرس کی ایج میں مرا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا، اس کا نام بھی معاویہ تھا، معاویہ بن یزید. تو اس کو کہا گیا کہ تم تخت خلافت سنبھالو، لیکن اس نے انکار کر دیا. وہ ایک صالح نوجوان تھا اور یہ کہنے لگا کہ یہ تخت تو بالکل عارضی ہے، میں اس کو سنبھال نہیں سکتا جس کا میں اہل نہیں. تو گویا یزید کی اپنی اولاد میں بھی اب حکومت کرنے والا کوئی نہ رہا. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے خلافت کا اعلان فرمایا، اور حجاز مقدس، اس کے سراؤنڈنگ ایریاز، عراق وغیرہ، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر جو خود صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نیفیو، انہوں نے کچھ عرصہ اقتدار سنبھالا. دوسرا شخص جو واقعہ کربلا کا مین رسپانسیبل ہے، اس کا نام عبید اللہ بن زیاد ہے. یہ پہلے بصرہ کا گورنر تھا، اور کوفہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ گورنر تھے. لیکن حضرت نعمان بن بشیر خود صحابی تھے اور صحابی کے بیٹے تھے، اور اہل بیت سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے. تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے کوفہ میں آنے پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں برتی. تو یزید نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر اسی شخص کو، عبید اللہ بن زیاد کو، کوفے کا چارج بھی دے دیا. اور جو واقعہ کربلا ہوا وہ اسی کی گورنرشپ کے دوران ہوا ہے، اور جو لشکر کربلا میں بھیجا گیا تھا اس کو اسی نے بھیجا تھا. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر فیملی ممبرز پر
ظلم و ستم کرنے کا یہ شخص یزید کے بعد سب سے بڑا رسپانسبل ہے. لیکن ٹھیک واقعہ کربلا کے 6 سال بعد، جسٹ آفٹر 6 ایئر آف انسیڈنٹ آف کربلا، یہ شخص اسی دریائے فرات کے کنارے مالک بن اشتر نخعی کے ہاتھوں قتل ہو گیا. اور اس کا سر عبید اللہ بن مختار ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیجا، اور آپ نے اس ناپاک کا سر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ شریف میں بھجوایا. لیکن اس کے بارے میں جامع ترمذی جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ جب اس کا سر قلم کر کے کوفہ میں گورنر ہاؤس کے اندر بھیجا گیا، سیم وہی گورنر ہاؤس جس میں اس بدبخت کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے ساتھ اس نے جسارت کی تھی. وہ بھی ایک روایت علیحدہ ہے کہ جب امام علی مقام کا سر مبارک اس کے پاس گورنر ہاؤس میں بھیجا گیا تو اس نے سٹک کے ساتھ آپ کے لپس کے اوپر مارا اور آپ کی شان میں کوئی بکواس کی. تو اس وقت صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، اور آپ کو بہت سخت صدمہ پہنچا، اور آپ نے اسے کہا کہ بدبخت اپنی سٹک کو پیچھے ہٹا، میں نے بارہا رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ آپ ان لوگوں کو چومتے تھے اور تم اس طرح گستاخی کر لیں. تو سیم وہی گورنر ہاؤس تھا، اور صرف 6 سال کے بعد کا عرصہ ہے. اسی جگہ پہ مختار بن عبید ثقفی کے پاس اس کا سر عبید اللہ بن زیاد کا کاٹ کے بھیجا گیا. تو یکدم شور ہوا، وہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک سنیک آیا ہے اور سانپ اس کے ناک کے نتنوں سے داخل ہو کے اس کے منہ سے نکل گیا، اور 2 دفعہ ایسا ہوا. یہ اس کی دنیا میں سزا تھی، ابھی اخروی سزا اس کی باقی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے میں مزید کربلا میں وہ اہل بیت اطہار کہ جو حضرت امام علی مقام کے ساتھ شہید ہو گئے، ان کی کچھ بایوگرافی، ان کا ذکر خیر اگلے جمعے کے بیان میں کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ پاک شہدائے کربلا کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
Good.